الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم وقال تعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. سامعین محترم، معراج شریف کا مہینہ جا رہا ہے. تقریباً ہر جگہ معراج شریف کے حوالے سے ہی گفتگو ہو رہی ہے آج کل، چونکہ اسی کی مناسبت ہے. انشاءاللہ ہم بھی اسی حوالے سے گفتگو کریں گے. آپ پچھلے جمعے کو بھی آپ نے معراج کے حوالے سے ہی گفتگو سنی ہوگی. جناب قاری صاحب نے جمعہ پڑھایا تھا. میں بھی اسی حوالے سے کچھ تھوڑی سی گفتگو کروں گا، لیکن عام طور پہ انشاءاللہ معراج بیان کرتے رہیں گے. ساتھ ساتھ میں اصل میں اس چیز کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ عام طور پہ جب ہم معراج شریف کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں تو ہم سارے معراج کے واقعات بتاتے ہیں. یہ کبھی کسی نے نہیں بتایا کہ معراج ہوئی کیوں تھی، اس کی وجہ کیا تھی. انشاءاللہ میں آپ کو آج وہ بتاؤں گا. اصل میں ایسے ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، ہر چیز کی کوئی وجہ ہوتی ہے نا. یعنی معراج کا جو یہ واقعہ پیش آیا تھا، یہ پیش کیوں آیا تھا، اس کی وجہ کیا ہوئی تھی، یہ عام طور پہ نہیں معلوم ہوتا، یہ لوگ نہیں بیان کرتے. اصل میں ایسے تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ابتدائی طور پر تبلیغ کا آغاز فرمایا تھا، اللہ رب العالمین کے دین کی دعوت دینی شروع کی تھی، تو اس وقت ظاہر بات ہے کہ وہ سارے لوگ جو تھے وہ اپنے آبائی دین پر قائم لوگ تھے. یہ اسلام کی دعوت تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش کی تھی نا. سب سے پہلے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے داعی تھے، دعوت دینے والے تھے. اس سے پہلے تک تو اسلام نہیں تھا. اسلام تو ہمارا دین ہے، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دین ہے، ان کی وجہ سے ہم تک پہنچا ہے. اس سے پہلے تو اسلام نہیں تھا. تو وہ جو لوگ تھے وہ اپنے اپنے آبائی دینوں پر قائم تھے، اور ان کو اپنے دین سے ہٹانا یہ کوئی آسان کام نہیں تھا. میں آپ کو اس طرح مثال دیتا ہوں کہ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں یہاں پر جو بیٹھے ہیں. اگر ہم کو کوئی کہے کہ آپ اسلام چھوڑ دو اور عیسائی ہو جاؤ تو کیا ہم ہو جائیں گے؟ کتنا مشکل ہے اپنا دین چھوڑنا، آپ تصور کریں نا. یعنی ہم میں سے کوئی بھی ایسا، یعنی کمزور سے کمزور آدمی بھی نیکیوں کے حوالے سے ہو، کوئی بھی اس کی نیکی نہ ہو، اگر نماز روزہ بھی وہ نہ کرتا ہو، پھر بھی اس کو بھی اگر آپ کہیں کہ تم اپنا دین چھوڑ دو اور کوئی اور دین اختیار کر لو تو وہ کبھی بھی نہیں کرے گا. اس طرح رچا بسا ہوتا ہے دین ہمارے اندر. تو وہ لوگ جن کو حضور فرما رہے تھے کہ تم اپنے سارے دینوں کو چھوڑ دو اور جو دین اسلام ہے اور ایک جتنے بت تم رکھے ہوئے ہیں تم نے جن کی پوجا کرتے ہو، ان سب کو چھوڑو. ہر ایک کا اپنا اپنا بت الگ الگ رکھا ہوا تھا. بارش کے لیے الگ بت تھا، یعنی بارش مانگنی ہوتی تو اس بت سے جا کے دعا مانگتے تھے. روزی کی تنگی ہوتی تو اس کے لیے الگ بت رکھا ہوا تھا، اس سے روزی مانگتے تھے. تو ہر چیز کے لیے الگ الگ بت تھے ان کے.
360 بت تو کعبہ شریف میں رکھے ہوئے تھے جو مشہور ہیں، پتہ ہیں آپ کو. اس کے علاوہ بھی بہت سارے بت تھے. تو ان سارے یہ جو بت تو اپنے ذوق میں تو وہ ان کو خدا سمجھتے تھے نا، وہ یعنی ہر چیز کا خدا الگ تھا ان کا. تو حضور کی دعوت یہ تھی کہ ان سارے خداؤں کو چھوڑو اور ایک خدا کی پیروی کرو. یہ بہت مشکل تھا، دین چھوڑنا تھا اپنا. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت زیادہ مخالفت تھی مکہ میں. وہ واقعات آپ سارے دیکھتے ہی رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خیال آیا، آپ کے خیال مبارک میں یہ بات آئی کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا، آج کل بھی چونکہ سیاست کا دورہ ہے تو آج کل بھی ایک لفظ اصطلاح استعمال ہوتی ہے، اصطلاح کہ یہ دڑے جنبے کی سیاست ہے. قبیلوں کا بڑا کردار ہوتا ہے، برادریوں کا بڑا کردار ہوتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خیال مبارک آیا کہ کیونکہ آپ کی والدہ حلیمہ سعدیہ جو تھیں وہ بنو سعد قبیلے سے تھی. حلیمہ سعدیہ جو ہے بنو سعد سے تھی، اور بنو سعد کا قبیلہ جو ہے یہ سارا طائف میں آباد تھا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خیال آیا کہ یہ لوگ تو میری بات اس طرح نہیں مان رہے ہیں، تو چونکہ میری والدہ کی نسبت کی وجہ سے وہ جو بنو سعد قبیلہ ہے طائف میں، وہ ایک لحاظ سے میرا ماموں قبیلہ ہو گیا اور میرے ماموں رشتہ دار ہو گئے سارے، تو مجھے وہاں جانا چاہیے. اور چونکہ سارے اپنے ہیں، میری برادری ہے، میری رشتہ داری ہے والدہ کی طرف سے، تو وہاں سے مجھے حمایت حاصل کرنی چاہیے. یہ جو حضور کا طائف کا سفر تھا یہ اس بنا پر ہوا تھا. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ معراج کیوں ہوئی تھی اور اس کا طائف کے ساتھ کیا تعلق. حضور علیہ الصلوۃ والسلام طائف کے لیے تیار ہو گئے. حالانکہ آپ جہاں کہیں بھی جاتے تھے اپنے ساتھ خادموں کو رکھتے تھے. حضرت ابوبکر ساتھ ہوتے تھے، حضرت عمر ساتھ ہوتے تھے، اور بہت سارے صحابہ ساتھ ہوتے تھے. لیکن طائف کا سفر حضور نے بالکل خفیہ کیا تھا. اور اس کو یعنی حضور اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، اور حضور کو اللہ تعالیٰ بہت سی چیزوں سے باخبر بھی فرما دیتا ہے، مطلع فرما دیتا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے طائف کا سفر اکیلے کرنے کا ارادہ کیا، کسی کو بھی ساتھ نہ لیا. حالانکہ آپ چاہتے تو ساتھ رکھ سکتے تھے، لیکن آپ کا خیال مبارک یہ تھا کہ جو لوگ میرے ساتھ جائیں گے صحابہ کے جو لوگ ساتھ ہوں گے، آپ کا دستہ جو صحابہ کا ہوگا، تو اس وقت پتہ نہیں چلتا تھا. بہت سارے ایسے لوگ ہوتے تھے جو منافق ہوتے تھے، یعنی بظاہر تو وہ صحابی بنے ہوتے تھے لیکن در حقیقت حضور کے مخالفین میں سے ہوتے تھے. تو حضور کا یہ خیال مبارک تھا کہ اب میں جا تو رہا ہوں وہاں پر طائف حمایت حاصل کرنے کے لیے، لیکن دو صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ہوگی کہ وہ میری بات مان لیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ میری بات نہ مانیں. تو اگر انہوں نے مان لی تو پھر تو واپس آ کے میں سب کو بتا دوں گا، لیکن اگر انہوں نے نہ مانی میری بات تو جو منافقین ہوں گے وہ یہاں واپس مکہ آ کے اور زیادہ میرے لیے پریشانی کا باعث بن جائیں گے. اس لیے حضور نے اکیلے جانے کا ارادہ فرمایا. تشریف لے گئے طائف. طائف کے واقعات آپ بہت دفعہ سن چکے ہیں، میں وہ واقعات آپ کو نہیں سناتا، بس میں اشارتاً آپ کو بتاتا جاتا ہوں. وہاں 3 سردار تھے طائف میں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ماموں قبیلہ تھا، ماموں رشتہ دار تھے جو والدہ کی طرف سے، والدہ کی نسبت سے. پہلے سردار کے سامنے حضور نے دعوت پیش کی تو اس نے رد کر دی، نہ مانا. ظاہر بات ہے کدھر مانتے تھے وہ اپنے دین کو چھوڑنا. میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ آسان کام نہیں ہوتا. انکار کر دیا پہلے سردار نے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دوسرے سردار کے پاس تشریف لے گئے. دوسرے سردار کے ساتھ بات چیت کی، اس نے بھی نہ مانا. پھر تیسرے سردار کے پاس، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو اتمام حجت کہتے ہیں، یعنی اپنی طرف سے پوری کوشش کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے. پھر تیسرے سردار کے پاس حضور تشریف لے گئے. اس نے بھی آگے سے معذرت کر لی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ سفر کیا تھا طائف کا، آپ حیران ہوں گے، اکیلے سفر کیا تھا، پیدل سفر کیا تھا. اور یہ جو مکہ سے طائف ہے یہ تقریباً 80 کلومیٹر ہے. یہاں سے آپ پنڈی سمجھ لیں ایک موٹے اندازے کے مطابق. اب یہاں سے راول پنڈی جانا پیدل کتنا ٹائم لگے گا، کتنی تکلیف ہوگی. مکے کی گرمی آپ سب جانتے ہیں 50 ڈگری تک چلی جاتی ہے. چٹیل پہاڑ، ان میں 80 کلومیٹر پیدل جانا کس کے لیے تھا؟ دین کے لیے تھا سارا. کہ اب ہم دورے کرتے ہیں نا تو ہمیں اس کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے کہ کتنا مشکل ہوتا ہے سفر کرنا. اور ہمارے لیے تو 1000 قسم کی سہولتیں لوگ آگے کر کے رکھے ہوتے ہیں، لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ سفر کتنے مشکل ہوں گے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیے تھے.
چٹیل پہاڑوں میں 50 ڈگری سینٹی گریڈ گرمی، اس میں پھر پیدل 80 کلومیٹر سفر کرنا آسان کام نہیں ہے۔ اور جب وہاں پہنچے، دعوت اپنی پیش کی، بھوک سے کیا حال ہوگا، اس اکیلے تھے نہ، ظاہر ہے بھوک سے کیا حال ہوگا، تھکاوٹ کا کیا حال ہوگا۔ وہاں جب سب کے سامنے اپنی دعوت رکھی، سرداروں کے سامنے، تو تینوں نے انکار کر دیا۔ اور ایک سردار ان میں ایسا تھا کہ کچھ زیادہ شکی تھا، بدبخت تھا، اس نے کہا کہ نہ، باقی 2 سرداروں نے یہ کہا کہ آپ ہمارے مہمان ہیں، اتنے دور سے آئے ہیں، آپ کے ساتھ ہماری رشتہ داری بھی ہے، ہم آپ کی دعوت اس کو تو نہیں مان سکتے، لیکن یہ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونے دیں گے یہاں پر، ہم آپ کو یہ مشورہ دیں گے کہ آپ خاموشی سے واپس چلے جائیں، یہاں پر قیام بھی نہ کریں، یہ لوگ آپ کو تنگ کریں گے۔ سردار تھے، جانتے تھے اپنے حالات کو، ان دونوں نے تو یہ بات کہی۔ جو ایک تیسرا سردار تھا، اس نے کچھ باش نوجوان لڑکوں کو حضور علیہ السلام کے پیچھے لگا دیا کہ ان کو شہر سے باہر نکالو، اور اس انداز میں نکالو کہ ان پر پتھر برساؤ تاکہ یہ باہر نکل جائے۔ حضور علیہ السلام، اب دیکھیں میں عرض کر رہا ہوں کہ پتہ نہیں 1 دن لگا ہوگا، 2 دن لگے ہوں گے، 3 دن لگے ہوں گے پیدل چل کے 80 کلومیٹر سفر طے کرنا، اور پھر وہاں تھکاوٹ کا کیا عالم ہوگا۔ وہاں پر کچھ کھانا پینا بھی حضور کو نہیں پوچھا گیا، کسی نے کوئی کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں دی، حتیٰ کہ یہاں تک کہا گیا کہ آپ یہاں رہ بھی نہیں سکتے ہیں، ابھی آپ واپس تشریف لے جائیں۔ کیا عالم ہوگا حضور علیہ السلام کی مایوسی کا اس وقت، اور کیا دکھ ہوگا اس وقت حضور علیہ السلام کو۔ بہرحال وہ اوباش لڑکے جو ہیں، انہوں نے حضور علیہ السلام کو شہر سے باہر نکالنے کے لیے پتھر برسانے آپ پر شروع کر دیے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام پر اتنے پتھر برسائے، ایک تو ہوتا ہے نا کسی کو کوئی زخم آدمی لگاتا ہے تو اس کا خون نکلتا ہے، پتھر اتنے زیادہ برسائے کہ حضور علیہ السلام کا جسم مبارک زخموں سے چور ہو گیا۔ ہر جگہ حضور کے جسم پر ایک زخم تھا اور اس سے خون نکل رہا تھا، اور خون نکلنے کے بارے میں محدثین لکھتے ہیں کہ اس حد تک خون آپ کے جسم مبارک سے نکلا تھا کہ آپ کی جو جوتیاں مبارک تھیں وہ خون سے بھر گئی تھیں، آپ کی چپلیاں جو تھیں خون سے بھر گئی تھیں، آپ کے جوتے مبارک، آپ کے نالین مبارک۔ اور کیا عالم ہوگا حضور علیہ السلام کے دکھ کا اس وقت، کیا عالم ہوگا۔ اور یہ دیکھیے میں حیران ہوتا ہوں کہ حضور علیہ السلام اس حال میں، یعنی جسم سارا، بدن سارا زخموں سے چور ہے، جوتیاں خون سے بھری ہوئی ہیں، اب حضور علیہ السلام کچھ بھی ان کے لیے دعا کر سکتے تھے، بد دعا بھی کر سکتے تھے، یعنی جس طرح انہوں نے جو سلوک کیا تھا، لیکن حضور علیہ السلام اس حالت میں بھی اللہ رب العالمین کے سامنے کیا عاجزی اختیار فرماتے ہیں، اور اپنی قوم کا کتنا خیال فرماتے ہیں۔ میں الفاظ پر آپ غور کیجئے، حضور اس وقت بھی جب شدید زخمی ہے، اس وقت بھی عاجزی کا یہ عالم ہے، اور اپنے لوگوں کا خیال اتنا زیادہ ہے کہ دعا فرما رہے ہیں کہ اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، باری تعالیٰ میری جو یہ قوم ہے ان کو بخش دے، کیونکہ یہ میرا مقام اور مرتبہ نہیں جانتے ہیں، اس لیے میرے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں۔ یہ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے امتی ان کو بخش دے، فرمایا لقومی، یعنی جو اسلام بھی نہیں لائے تھے، مسلم تو تھے ہی نہیں، وہ فرمایا کہ میری قوم کو باری تعالیٰ بخش دے کہ یہ میرا مقام اور مرتبہ نہیں جانتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی یہی عاجزی دیکھتے ہوئے اللہ رب العالمین نے ملائکہ بھیج دیے، فرشتے بھیج دیے، اللہ رب العالمین تو سارے حالات دیکھ رہا تھا۔ حضور ایک طرف یہ دعا فرما رہے تھے کہ اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اور دوسری طرف فرما رہے تھے ان لم تکن علی غضبان فلا ابالی، باری تعالیٰ اگر میرے اس حال پر تو راضی ہے تو اس جیسی 10 تکلیفیں مجھے اور بھی پہنچ جائیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ تو راضی ہوگا۔ یہ دعائیں فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین تو یہ کیفیات ساری دیکھ رہا ہے، اس نے آسمان سے ملائکہ نازل فرما دیے، ایک طرف حضور کے پہاڑوں والا فرشتہ آ کے کھڑا ہو گیا، دوسری طرف آ کے اندھیوں والا کھڑا ہو گیا، اور دونوں عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول دعا فرما دیجئے، ہمیں حکم فرما دیجئے، ہمیں اللہ رب العالمین نے بھیجا ہے ان لوگوں کی سرکوبی کے لیے جنہوں نے آپ کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، جنہوں نے آپ کے جسم اقدس کو چور چور کر دیا ہے، آپ صرف ایک حکم فرمائیے۔ پہاڑوں والا فرشتہ کہہ رہا ہے کہ حضور حکم فرمائیے، ہم اس وادی کے دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دے کے ان کو چکنا چور کر دیں گے،
अंधा निकाल देंगे इन सब का। और अंधों वाले ये अर्ज कर रहे हैं कि या रसूल अल्लाह हमें हुक्म फरमाइए, हमें अल्लाह पाक ने भेजा है कि ऐसी आंधियां चलाएंगे जो इन सबको पतह पतह के मार देंगी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस हाल में भी ये फरमा रहे हैं कि इन नवाब रहमतन लम उबास लानन, मैं कैसे इनके लिए बददुआएं कर दूं, मैं कैसे इनको बददुआ दे दूं। हो सकता है ये मुझे ना माने लेकिन कल इनकी नस्ल में मुझे मानने वाले मौजूद हो, इसलिए मैं इनको बददुआ नहीं दे सकता। फरमाया लम उबास लानन, नहीं जरूरत है पहाड़ों को जोड़ने की, नहीं जरूरत है आंधियां चलाने की। लम उबास लानन, मैं बददुआएं देने के लिए आया ही नहीं हूं। इन नवाब रहमतन, मुझे तो इनके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रहमत बनाकर भेजा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे शफीअल मुज़नबीन, पीर साहब, फैज़ान सदरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रसूल अल्लाह, नारे रहमतल लिल आलमीन, जिंदाबाद। ये वो हाल हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिसमें अक़दस चूर चूर है जख्मों से, जूतियां खून से भरी हुई है, फिर भी दुआएं फरमा रहे हैं। पूरी कौम के लिए दुआएं फरमा रहे हैं। जो मान रहे हैं उनके लिए तो दुआएं करनी है हुजूर ने, जो नहीं मान रहे उनके लिए भी उस हाल में भी दुआएं कर रहे हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन से इल्तिजा फरमा रहे हैं कि बारी ताला ये अगर नहीं भी मान रहे तो हो सकता है इनकी आने वाली नस्लें, इनके बच्चे मुझे मान ले। और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो मंजर भी दिखाया कि सब लोगों ने हुजूर को मान लिया था, बच्चों ने भी मान लिया था, नस्लों ने भी ये तो अल्लाह ताला है ना जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रहनुमाई भी फरमा देता है, बसीरत भी अता फरमाता है, हर चीज हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने वाज़ेह हो जाती है। लेकिन उस हाल में भी, शदीद तरीन मुश्किल हालात में भी हुजूर अपनी कौम को नहीं भूलते हैं। वो लोग जो जुल्म कर रहे हैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ, उनको भी दुआएं दे रहे हैं। अल्लाह पाक कुरान करीम में चलिए फरमाता है कि इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, ए महबूब हमने आपको अजीम तरीन अखलाक से भी ऊपर बनाया है। मैं अर्ज कर रहा हूँ, मैं उधर भी यूनिवर्सिटी में भी बता रहा था, औकड़ा यूनिवर्सिटी में मेरा खिताब था, उसमें सेमिनार में, सीरत सेमिनार में, वहां भी मैं ये अर्ज कर रहा था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अजमत जाहिर करने के लिए कुरान करीम का सारा उसलूब ही तब्दील कर दिया है। कुरान करीम अरबी जुबान में है, अरबी ग्रामर का ये उसूल मैं आपको बताता हूँ कि उर्दू में लफ्ज वाला आता है, वसत वाला, रिज़्क वाला, ये वाला जो लफ्ज है इसके लिए अरबी में जू का लफ्ज इस्तेमाल होते हैं। इन्न रब्बका लज़ू मग़फ़िरह, बेशक आपका रब बहुत ज्यादा मग़फ़िरत वाला है, ज़ू इक़ाबिन अलीम, बहुत ज्यादा अजाब भी देने वाला है। तो ये वाला का जो लफ्ज है इसके लिए लफ्ज जू इस्तेमाल होता है अरबी में। यानी अल्लाह पाक अगर ये बताना चाहता कि हुजूर अजीम अखलाक वाले हैं तो वह इन्नका लज़ू खुलुकिन अजीम, यही अरबी की ग्रामर है, यही अरबी का कायदा है। पूरे कुरान में हर जगह लफ्ज़ ज़ू इस्तेमाल हुआ है वाला के माने के लिए, लेकिन जब बारी आई अपने हबीब के अखलाक की तो हुजूर ने ये उसूल ही छोड़ दिया, ये उसलूब ही छोड़ दिया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। और हुजूर के लिए लफ्ज ज़ू को हटा के ये पूरे कुरान में एक जगह है सिर्फ हुजूर की तारीफ के लिए, हुजूर के अखलाक के लिए। अल्लाह पाक ने वो ज़ू का लफ्ज वहां से हटा के वहां अला का लफ्ज लगा दिया। यानी अल्लाह पाक बताना तो ये चाहता है कि आप बहुत अजीम अखलाक वाले हैं, लेकिन अल्लाह पाक अरबी उसलूब के मुताबिक ये नहीं फरमा रहा कि वह इन्नका लज़ू खुलुकिन अज़ीम, आप अजीम अखलाक वाले हैं। अल्लाह पाक ये फरमाता है कि जो अजीम तरीन अखलाक है मेरे महबूब वो भी आपसे नीचे है सारे। वह इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, अजीम तरीन अखलाक आपसे नीचे है और आपके अखलाक की ये शान है, ये आलम है कि अजीम तरीन अखलाक आपसे नीचे है और आप उन अजीम तरीन अखलाक से ऊपर जलवागार है, जलवा फिज़न है और जलवा फरोज है। तो ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खुल्क अजीम हैं। ये ताइफ का सफर था जिसमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दुआ फरमाई थी और उस दुआ के नतीजे में फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको मेराज में नसीब फरमाई थी। इंशाअल्लाह अगले जुमे आपको वो दुआ भी बताएंगे और मेराज का वाक़या भी बताएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इश्क नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।